ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے، تو جو ہی حضور مصلی پہ آئے، عشاء کا وقت تھا، تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں نمناک ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے۔ تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے، سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا، ام ایمن کو بلا کے کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہیے لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، حضرت آمنہ کوئی باتیں نہ کر سکی، جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہیں۔ کہا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سید آمنہ کے کہ وصال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن 6 سال کی عمر، خیر حضور مکے چلے گئے، پھر وقت گزرے، پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکی کی گلیاں بھی آئیں، پھر آج حضور مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ادب کی آیتیں اتر گئی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، دروازے پر آتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمائے لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔